مئی میں صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ ختم کرنے کے بعد یہ اجلاس پہلا موقع ہے جب یورپ، ایران اور امریکہ کی قیادت اقوام متحدہ کے لیے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں۔ امریکہ اور معاہدے میں شریک دیگر عالمی طاقتوں کے درمیان ایران کے بارے میں اختلافات یہاں بھی کھل کر سامنے آئے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے ثاقب الاسلام کے پاس، جو اس وقت کیپٹل ہل سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ثاقب، جوہری معاہدے میں شریک ملکوں کا کیا کہنا ہے، کیا پیغام دیا انہوں نے امریکہ کو؟ جی سارا، یہ جو 5 بڑے ملک ہیں جنہوں نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ کیا تھا، انہوں نے ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے اس کے لیے ایک نیا نظام وضع کرنے کا عندیہ بھی دیا ہے۔ بلکہ کل رات ہی یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ایران اور روس، چین، جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے اعلیٰ حکام کے مابین ادائیگیوں کے لیے ایک نیا طریقہ کار وضع کرنے پر حتمی فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے ذریعے امریکی پابندیوں سے بچتے ہوئے ایران کے ساتھ تجارتی لین دین ممکن ہو سکے گا۔ یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ فیڈریکا موگرینی نے کل رات مشترکہ اجلاس کے بعد ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا کہ بارٹر سسٹم کے تحت ایران کو تیل اور دیگر برآمدات کی ادائیگیوں کی قیمت یورپی مصنوعات کی صورت میں کی جائے گی۔ ایران جوہری معاہدے سے نکلنے کے بعد امریکہ نے ایران سے تیل کی خریداری پر نومبر کے مہینے سے پھر سے پابندی عائد کر دی ہے، لیکن کئی ممالک نے کہا ہے کہ وہ متبادل انتظامات کے تحت ایران سے تیل کی خریداری جاری رکھیں گے۔ ماضی میں اس نوعیت کا بارٹر سسٹم سرد جنگ کے زمانے میں سوویت یونین کامیابی کے ساتھ استعمال کر چکا ہے۔ امریکہ کی طرف سے اس اعلان پر فی الحال تو رد عمل سامنے نہیں آیا، تاہم تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکہ اس بات کی اجازت نہیں دے گا اور بارٹر سسٹم کے تحت اشیاء کے تبادلے کو روکنے کے لیے تجارتی پابندیوں کے قوانین میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج صبح ہی ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ریکویسٹ کے باوجود ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ انہیں یقین ہے کہ وہ ایک اچھے انسان ہیں، لیکن ہو سکتا ہے مستقبل میں یہ ہو۔